بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ کون تھے اور یہ زمین پر ایسا کون سا غلیظ کام کرنے جا رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ان پر سیلاب کی صورت میں عذاب آیا؟ کیا یہ لوگ ایلین تھے؟ تو مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو ناظرین گرامی، طوفان نوح کا واقعہ تو ہم سب نے سنا ہے، مگر اس پانی کے طوفان میں ہلاک ہونے والوں کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ یہ لوگ کون تھے اور ان کے ہلاک ہونے کی بڑی وجہ کیا تھی۔ تو ناظرین قدر، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایلومیناتی تھے، شیطان کے پیروکار اور بد مذہب لوگ تھے۔ ہندو مذہب کی کتابوں کے علاوہ دوسری کتابیں جیسے بائبل وغیرہ میں ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن قرآن پاک اور اسلامی تواریخ میں ان کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ بہرحال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے وقت کے ایلومیناتی اور شیطان کی پوجا کرنے والے تھے اور خدا تعالیٰ کی تخلیق کو مسلسل بدل رہے تھے، حتیٰ کہ انہی لوگوں نے انسانوں کے علاوہ جانوروں اور پودوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بدلنا شروع کر دیا۔ یہ اپنی ترقی میں اتنا آگے چلے گئے تھے کہ آج خلا کے بارے میں انسان اتنا نہیں جانتا جتنا یہ لوگ جانتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر انہی لوگوں نے بنائے تھے۔ یہ لوگ اپنی ٹیکنالوجی کے سبب خلا میں سفر کرتے خلا میں سفر کر لیا کرتے تھے۔ تو ناظرین قدر، ان جیسے ایلومیناتی لوگ آج بھی موجود ہیں جو کہ شیطانی قوتوں کے بل بوتے پر خدا تعالیٰ کی تخلیق کو چیلنج کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لوگ ان چیزوں کے سبب جب حد سے بڑھ گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی تصویروں اور مجسموں کے نشانات آج بھی ہمیں مصر اور چند یورپی ملکوں سے ملتے ہیں۔ ان تصویروں میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے نچلے دڑ انسانوں جیسے تھے اور ان کے سر لومڑی، شیر وغیرہ جیسے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ترقی اور ٹیکنالوجی کے سبب اتنا فارورڈ تھے کہ خلا میں سفر کرتے اور عام انسانوں کو غلاموں کی طرح رکھتے تھے۔ بائبل کی روایات کے مطابق یہ لوگ کسی دوسرے سیارے پر آباد ہو گئے تھے، جیسے آج انسان مارس پر آباد ہونے کی جستجو کر رہا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ سیارہ تباہ ہو گیا اور یہ لوگ زمین پر آ گئے اور زمین پر آ کر فتنہ فساد کرنا شروع کر دیا، اور آج ہمیں ان کے مجسمے اور تصاویر الاسکا، نارتھ افریقہ، نیوزی لینڈ کے ممالک میں ملتے ہیں۔ اور آج بھی ان جیسے ایلومیناتی لوگ موجود ہیں جو کہ انسانوں اور جانوروں کی تخلیق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا مقابلہ کرتے ہیں، اور آج یہ تمام منظر ایک فلم نوح میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، جب ان لوگوں نے انسانوں، جانوروں اور پودوں کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنا شروع کر دیا اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کو سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور حکم خداوندی کے انکاری ہو گئے۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے پہلے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایک کشتی بنا لو اور اپنے ماننے والوں سمیت اس میں سوار ہو جاؤ اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا بھی ساتھ رکھ لو۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی تو یہ لوگ انہیں مذاق کرنے لگے کہ تم یہ کشتی خشکی پر کیسے چلاؤ گے۔ اس کے بعد وہ وعدہ الہی کے مطابق جب پانی کا طوفان آیا تو یہ سبھی لوگ اس میں ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو ان جیسے لوگوں سے پاک کر دیا، یعنی پانی سے دھو دیا، تاکہ بعد میں آنے والے پیغمبر اور رسول انسانوں کو اپنی تبلیغ جاری رکھ سکے۔